کرتے ہیں۔ ابن ہارون کہتا ہے اللہ نے مجھے دولت سے نوازا تھا، مال سے نوازا تھا اور جوانی بھی دی تھی، مجھے غلط دوست مل گئے۔ وہ کبھی تمہارے دوست نہیں، وہ تمہارا دشمن ہے۔ دوست اسے کہتے ہیں کہ جب تو اللہ کو بھول جائے تو وہ تجھے اللہ کی یاد دلا دے، وہ سچا دوست ہے۔ گناہ کی طرف لے جانے والا دوست نہیں، پکا دشمن ہے۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا، ایسے لوگوں کی صحبت مت پکڑنا کہ جو تمہیں گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ مالک بن دینار سے ابن ہارون کہتا ہے مالک جوانی تھی، دولت تھی، غلط دوست مل گئے اور غلط دوستوں نے مجھے نشے کا عادی بنا دیا، شراب کا عادی بنا دی۔ میں شراب پینے لگا، دولت بھی تھی، جوانی بھی تھی، شراب کا عادی بن گیا، میں نشے کا عادی بن گیا۔ لیکن میری ماں سے چھپ چھپ کر شراب پیتا تھا، میری ماں کو پتہ نہیں تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شعبان کی آخری تاریخ تھی اور میں میخانے میں گیا اور جہاں وہ سرائی ایسی انڈیلی جانے لگی کہ پھر مجھے خیال نہ رہا اور دن کا سورج غروب ہو گیا اور رات آ گئی۔ میں خوب شراب کے نشے میں دھت ہو کر جب میں ڈولتے ہوئے اپنے گھر پہ آیا، دیر سے پہنچا تو میری ماں انتظار کر رہی تھی۔ دروازے پر ماں سے ملاقات ہوئی۔ میری ماں نے پہلی مرتبہ مجھے نشے کی حالت میں دیکھا تو میری ماں بے چین ہو گئی اور اس نے غصے میں آ کر ایک تماچا میرے منہ پہ لگایا اور کہا بدبخت، رمضان شریف کی پہلی رات آ گئی، لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں، لوگ مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور تو نشے کی حالت میں میرے سامنے آیا۔ ابن ہارون کہتا ہے مالک پھر کیا ہوا؟ میری ماں نے تو مجھے تماچا مارا، لیکن شیطان نے مجھ پر ایسا غلبہ کیا کیونکہ میں نشے میں تھا۔ شیطان نے مجھے کٹ پتلی اور آلہ کار بنایا اور مجھے غصہ آیا اور نشے کی حالت میں نے پلٹ کر اپنی ماں کو ایک تماچا مارا اور ایک ہی تماچے پر میرا جی نہیں بھرا بلکہ میں اپنی ماں کو مسلسل مارتا گیا حتیٰ کہ اس پر بھی میرا دل نہ بھرا۔ میرے گھر میں تندور جل رہا تھا، میں نے مارتے مارتے بوڑھی ماں کو اٹھایا اور اٹھا کر جلتے ہوئے تندور میں پھینک دیا۔ جب میں نے اپنی ماں کو جلتے ہوئے تندور میں پھینک دیا اس کے بعد نشے میں مجھے نہیں پتا چلا کہ کیا ہوا، لیکن جب صبح ہوئی تو میں اپنے بستر پہ پڑا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو آواز لگائی، میری بیوی نے کرخ لہجے میں ناراضگی سے جواب دیا۔ میں نے پوچھا اے میری فرما بردار بیوی، آخر تجھے کیا ہو گیا؟ تو نے کبھی مجھے ایسے کرخ اور تلخ لہجے میں جواب نہیں دیا، آج تو غصہ کیوں کر رہی ہے؟ تو میری بیوی نے کہا وہ جو بدبخت اپنی ماں کا نہ ہوا وہ میرا کیا ہو سکتا ہے؟ میں تو تیرے نشے کے خاتمے کا انتظار کر رہی تھی، اب مجھے طلاق چاہیے، میں تیرے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتی۔ تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا ماں کو میں نے کیا کیا؟ تو کہا دیکھ تیری ماں کے ساتھ تو نے کیا سلوک کیا۔ ابن ہارون کہتا ہے جب میں نے دیکھا تو میری ماں جلی ہوئی روٹی کی طرح مردہ پڑی ہوئی تھی۔ میں نے بیوی سے رو کر کے پوچھا کیا ہوا اس ماں کو؟ میری بیوی نے پوری داستان بتائی، تو نشے میں تھا، تیری ماں نے مارا اور پھر تو نے جو کیا وہ تفصیل آپ نے سن لی۔ کہتا ہے مجھے بہت پچھتاوا ہوا۔ کہتے ہیں کہ پچھتاوے سے کا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ لمحے کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ میں بہت پچھتایا، ماں کا قاتل۔ میں نے فوراً کڑھاڑی دی اور جس ہاتھ سے ماں کو مارا تھا میں نے وہ ہاتھ کاٹ کے پھینک دیا۔ پوری جائیداد بیچ کر میں نے فقیروں میں، مسکینوں میں، غریبوں میں تقسیم کر دی۔ بیوی تو چھوڑ کر چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے آج تک روز روزہ رکھتا ہوں، روز رات کو عبادت کرتا ہوں، ہر سال حج کو آتا ہوں، لیکن مالک نہ میرے آنسو قبول ہے، نہ میری لبیک قبول ہے، نہ میرے پیدل حج کا سفر قبول ہے، نہ میرے صدقات قبول ہے، میرا کچھ قبول نہیں۔ دل پر جو بوجھ ہے وہ ہے، روتا ہوں کوئی جواب نہیں آتا، آنسوں سے داڑھی تر ہو جاتی ہے لیکن استجاب کی کوئی کیفیت ظاہر نہیں ہوتی۔ ہر سال حج کو آتا ہوں اور کہا جاتا ہے کہ تجھے کبھی معاف نہ کرے، ماں کا قاتل شرابی ہے تو، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے۔ یہ کہہ کر واپس لوٹے آئے۔ جب واپس لوٹے تھے تو اس کے دو جملے کان میں ٹکرائے، اے غموں کے کھولنے والے میرے رب، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔
مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ میں ان جوانوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، نشے کے پیچھے جانے والوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اپنے ماں باپ میں سے کسی کے قاتل بن جاؤ۔ تم تندور میں پھینکو نہ پھینکو، شاید چولہے کی آگ اتنی زیادہ سخت نہیں ہوتی جتنا غموں کی آگ سخت ہوتی ہے۔ اپنے ماں باپ کو غموں کی آگ میں نہ جلاؤ، اپنے ماں باپ کو دکھوں کی آگ میں نہ جلاؤ، اپنے ماں باپ کا دل توڑ کر کے انہیں تکلیفوں کی آگ میں نہ جلاؤ۔ چولہے کی آگ سے تو کوئی بھی بچا سکتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہو تو ماں باپ جو دکھوں کی آگ میں جلتے ہیں، اس آگ سے کون بچا سکتا ہے ماں باپ کو؟ اللہ اکبر۔ ہوا پھر یہ، حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں لوٹ کر کے واپس آیا اپنے خیمے میں لیٹ گیا، آنکھ لگی، دل کی آنکھیں بیدار ہوئی، میں نے خواب میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ آقا نے فرمایا مالک تو اس کو کیوں ڈانٹ رہا تھا؟ تو نے کیوں ڈانٹا اس کو؟ عرض کی آقا کتنا بڑا مجرم ہے، ایک تو شرابی ہے، دوسرا ماں کا قاتل ہے۔ فرمایا ہاں، لیکن میں تجھے نہ بتاؤں قیامت میں اس کے ساتھ اللہ کیا کرے گا؟ اس سے اب ماں باپ کے نافرمان ذرا دل کے کان سے سنیں، میں تجھے نہ بتاؤں ابن ہارون کے ساتھ اللہ قیامت میں کیا کرے گا؟ تو مالک بن دینار کہتے ہیں حضور ضرور بتائے اللہ کیا کرے گا؟ سرکار فرماتے ہیں اللہ کی عدالت میں ابن ہارون کھڑا ہوگا، اس کی ماں بھی کھڑی ہوگی۔ اللہ فرمائے گا ابن ہارون تو شرابی اور تیری ماں کا قاتل ہے، اور میں نے قسم اٹھا کر کے یہ وعدہ کیا ہے، یہ اعلان کیا ہے، قسم اٹھا کر میں نے یہ اعلان، اللہ فرمائے گا قسم اٹھا کے میں نے اعلان کیا ہے کہ میرا مقبول سے مقبول بندہ اگر ایک گھونٹ بھی شراب کا پیا توبہ نہ کرے، میں اس کو جہنم میں جلاؤں گا، کتنا بھی مقبول ہوگا اس کو میں جہنم میں جلاؤں گا۔ میں نے یہ اپنی غیرت کی قسم اٹھا کے اعلان کیا۔ حضور نے ان بیان فرمایا مالک بن دینار سے، تو کہا وہ شرابی ہے، ماں کا قاتل، اللہ فرمائے گا تو جہنم میں جا۔ ابن ہارون تو شرابی بھی، ماں کا قاتل بھی، جہنم میں جا۔ اور اس کی ماں کو کہا جائے گا کہ تو ظلمن قتل ہوئی تھی، تو مظلوم ہے، جا ہم تجھے بے حساب جنت عطا کر، اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ آقا فرماتے ہیں 3 دن تک ابن ہارون جہنم میں جلے گا۔ کتنے دن تک؟ 3 دن تک۔ اور 3 دن کتنے ہوں گے؟ ایک دن 50,000 سال کے برابر، یعنی کہ تقریباً 1,500 سال تک ابن ہارون جہنم میں جلے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک لمحے سگریٹ کا چٹکا برداشت نہیں ہوتا، اگر بتی کا چٹکا۔ 3 دن جہنم کے کتنے ہیں؟ 1,500 سال۔ 3 دن آقا کریم فرماتے 3 دن تک ابن ہارون جہنم میں جلے گا۔ جنت میں اس کی ماں ہوگی، اچانک ماں کو ابن ہارون کی یاد آئے گی، اور ابن ہارون کی ماں اللہ کے فرشتوں سے پوچھے گی یا اللہ سے میرا بیٹا ابن ہارون کہاں ہے؟ میرا بیٹا ابن ہارون کہاں ہے؟ وہ فرمایا جائے گا وہ جہنم میں ہے، وہ جہنم میں ہے۔ عرض کرے گی کیوں جہنم میں ہے؟ ارشاد ہوگا اس لیے کہ وہ شرابی تھا اور تیرا قاتل تھا، اس نے تجھے قتل کیا تھا۔ ماں کی ممتا جنت میں تڑپے گی، اور ماں پوچھے گی اللہ کیا میرا ابن ہارون جنت میں نہیں آ سکتا؟ اسے جنت میں داخل نہیں کیا جا سکتا؟ اللہ کی رحمت پکار اٹھے گی، بالکل جا سکتا ہے وہ جنت میں، اگر تو معاف کر دے گی تو میں بھی معاف کر دوں گا، اگر تو معاف کر دے تو میں بھی معاف کر دوں گا۔ آقا فرماتے ماں کیسی ماں ہوتی ہے، قاتل بیٹے کے بارے میں جنت میں ماں کہے گی اللہ تو گواہ رہنا میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ اللہ فرمائے گا تو نے معاف کیا تو میں نے بھی معاف کیا۔ آپ اندازہ کریں، لیکن نشے کا انجام کیا ہے اس کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو صحیح سچی سمجھ عطا فرمائے۔ آئیے اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، پلٹیے۔ ماہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، رجب گزر گیا، شعبان آ گیا، رمضان شریف آنے والا ہے۔ رجب بونے کا مہینہ ہے، شعبان آبیاری کرنے کا مہینہ ہے، رمضان شریف کاٹنے کا مہینہ ہے۔
توبہ کیجئے، پلٹیے اپنے اللہ کی طرف، اپنے اللہ کو راضی کیجئے۔ بہت دن تک اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، موت کی تلوار ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے، ایک دن جسم اور روح کا تعلق ٹوٹ جائے گا، ہم جلدی سے اس دنیا سے جائیں گے۔ 50 سال جیے، 70 سال جیے، 60 سال جیے، کتنے بھی سال جیو، بہت جلدی اس دنیا سے نکل کر کے جانا ہے، اور جب جانا ہے تو قبر میں اکیلے سونا ہے، محشر میں اکیلے اٹھنا ہے، اللہ کو اکیلے جواب دینا ہے۔ اس لیے ہر وقت استغفار کرو، ہر وقت توبہ کرو، ہر وقت اللہ کی طرف پلٹنے کی کوشش کرو۔ قیامت جب آئے گی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کی جب موت آ گئی اس کی قیامت اسی وقت آ گئی، پھر اس کو نہ توبہ کا موقع ہے، نہ اس کو عمل کا موقع ہے، نہ اس کو اللہ کو راضی کرنے کا موقع ہے۔ اس لیے اللہ نے جو موقع دیا ہے اس کو غنیمت جانو اور اللہ کی طرف پلٹو۔ اگر کسی چڑیا کو ایک گھٹ پانی پلا کر بھی نیکی کر سکتے ہو تو کر لو، اگر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ۔ اللہ اکبر، سیدہ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ لوگ چھوٹے گناہ کی بات کرتے ہیں کہ چھوٹے گناہ، فرمایا چھوٹے گناہ کا بھی نقصان یہ ہے کہ تم چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرتے ہو، اس سے بھی اللہ کے رسول کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب حضور کے دل کو تکلیف پہنچانے سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہم اپنے اعمال سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، حق تعلیم کا نیکی کی کوشش کریں۔ اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ میں اپنے آنے والے جوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سنی دعوت اسلامی سے جڑیں۔ الحمدللہ یہ تحریک اپلا کی سرزمین پر آپ کے علاقے میں کام کر رہی ہے۔ اگر آپ نیکیوں کے ماحول سے جڑو گے انشاءاللہ تو آپ میں بھی نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوگا، آپ میں بھی تقوی پرہیزگاری پیدا ہوگی، کیونکہ گناہگار آدمی ماحول سے بنتا ہے، دوستوں کی صحبت سے گناہگار بنتا ہے، اور اچھوں کی صحبت سے آدمی نیکوکار بھی بنتا ہے۔ اگر اچھی صحبت چاہتے ہیں تو آپ ہمارے مبلغین سے جڑے، ہمارے احباب سے جڑے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی، نیکیوں کے جذبات پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر اور دعا ہے۔